اسٹاک سیالکوٹ ڈاکٹر محمد تنویر صاحب کے پاس آئے ہیں جی. کچھ جو بہت ہی کارآمد انفارمیشن اور سیزن کے حوالے سے خاص کر فروری مارچ میں جو محکمہ لائف اسٹاک کی طرف سے ایک کمپین چلائی جاتی ہے عام طور پر ویکسینیشن کے حوالے سے، جس میں فارمرز کی بہت ساری جو بڑی پرابلم ہے اس کا سلوشن جو ہے وہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہمارا نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بلانے کی زحمت کی اور ایک نیک مقصد کے تحت، جو کہ آپ کا مقصد ہے کہ فارمرز کو اویئرنیس دی جا سکے، اس مقصد میں ہمیں بھی شامل ہونے کا موقع دیا گیا آپ کی طرف سے. بہت شکریہ آپ کا. سر تھینک یو ویری مچ. میں بھی مشکور ہوں اپنی ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. سر ذرا گائیڈ کیجیے گا موسمی حالات اور یہ جو ہمارے فارمرز کی پرابلم ہے ان کے حوالے سے اس وقت فارمرز کو کیا کرنا چاہیے. اچھا جی، اس میں لائف اسٹاک، چونکہ آپ نے جیسے میرا تعارف کروایا، ڈاکٹر محمد تنویر میرا نام ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک کے طور پر میں محکمہ لائف اسٹاک میں تحصیل سیالکوٹ میں اس وقت اپوائنٹ ہوں. اپنے فرائض کی انجام دہی کر رہا ہوں، جس میں آپ نے فارمر حضرات کے حوالے سے یہ بات کی کہ فارمرز کو آج کل جو مینجمنٹل ایشوز ہیں یا ڈیزیز کے حوالے سے جو محکمہ کی اسکیم ہے یا ایک ویکسینیشن کا شیڈیول ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج کل محکمہ لائف اسٹاک میں جو ویکسینیشن کا کام چل رہا ہے، جس میں خاص طور پہ مہم بیماری ہے جو کہ بڑے جانوروں میں خاص پر لارج رومینٹس جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں بھینس اور گائے وغیرہ شامل ہے یا اس کے بچے شامل ہیں، گلگوٹو کے حوالے سے. ٹھیک ہے سر. جیسے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا گلگوٹو کے حوالے سے، جس کو ہم انگلش میں تو کہتے ہیں پاسٹوریلا ملٹوسیڈا، جو کازیٹیو آرگنیزم ہے، ہیموریجک سیپٹیسیمیا. انگلش میں اس کو ہیموریجک سیپٹیسیمیا کہتے ہیں، اور لوکل لینگویج میں عام حرف عام میں سمجھنے کے لیے جو ہمارے فارمر حضرات جس کو عام طور پر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں گلگوٹو. ٹھیک ہے سر. اور یہ مختلف ایریاز میں مختلف نیمز ہیں. ہمارے ایریا میں اس کا نام گلگوٹو کے نام سے مشہور ہے. یہ چھوٹے جانوروں میں بھی ہو جاتا ہے، بڑے جانوروں میں بھی ہو جاتا ہے. اور اس کا کازیٹیو آرگنیزم جیسے میں نے پہلے ذکر کیا پاسٹوریلا ملٹوسیڈا ہے. ٹھیک ہے سر. اور یہ پاسٹوریلا ملٹوسیڈا جو جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، یہ وائرل نہیں ہوتا ہے، یہ بیکٹیریل ہے. ٹھیک ہے سر. اور یہ جانوروں کے نظام تنفس اور معدے میں عام طور پر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ نہیں کہ باہر سے آ جاتا ہے، کوئی باہر سے جراثیم آیا تو بیماری آ گئی. یہ ہمارے ایریے کی بیماری ہے اور ہمارے جانوروں کے میوکس میمبرین میں یا تھوک میں یا معدے میں یہ آلریڈی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. اب سوال یہ ہے جب یہ موجود ہوتا ہے تو تب بیماری کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے. اس لیے کیوں بیماری کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جانور کا اپنا جو مدافعتی نظام ہے وہ اس کو کنٹرول کیے رکھتا ہے. اس کو جیسے جیسے جانور صحت مند رہتا ہے تو وہ جراثیم طاقت نہیں پکڑتا، وہ صحت مند جانور پہ حملہ نہیں کرتا. اب حملہ کب ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے پھر اگر یہ نارملی موجود بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، پھر حملہ کب ہوتا ہے؟ حملہ یہ تب کرے گا جب جانور کسی سٹریس میں آئے گا. اب سٹریس کی جو ٹرم ہے، یہ پنجابی انگلش میں تو عام طور پر ہم کہتے ہیں سٹریس ایک بہت بڑی ٹرم ہے، بہت براڈ ٹرم ہے. یہ ہیومن میڈیسن میں چلے جائیں تب بھی بہت بڑی ٹرم ہے، اگر ویٹنری میں جانوروں کے علاج معالجے میں چلے جائیں تب بھی بہت بڑی ٹرم ہے. سٹریس کیا ہے؟ سٹریس یہ ہے پریشانی. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جانور کو موسم کی پریشانی، خوراک کی پریشانی، ٹرانسپورٹیشن کی پریشانی، کسی قسم کا ایسا انکمفرٹیبل ماحول دینا جانور کو جس میں وہ اپنے آپ کو آرام دہ نہ رکھ سکے. سڈن چینج آف ویدر یہ بھی ایک طرح کا سٹریس ہے، جیسا کہ ابھی ہونے والا ہے. ابھی سردیوں کا موسم گزر رہا ہے اور ابھی جیسے آج تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہوا ہے، کچھ دنوں بعد اب دھوپیں لگیں گی، تیز گرمی آنا شروع ہو جائے گی. دن کے ٹائم اچھی خاصی گرمی ہوگی، اس گرمی کے ساتھ مکھیاں آئیں گی اور مکھی میں ہر وقت جانور کو سٹریس میں مچھر آئے گا. یہ بھی ایک سٹریس کی ٹائپ ہے. آپ دیکھیں گے کہ گرمیوں میں دودھ کم ہو جاتا ہے. وہ ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سمپل وہ مکھی اور مچھر اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. جانور ہر وقت دم ہلا رہا ہے، اپنے کان ہلا رہا ہے، اپنے آپ کو انریسٹ کنڈیشن میں لے کے گیا ہے. اس کا مطلب اس کے اندر سٹریس آ گیا. اب یہ سٹریس اس کو لیڈ کرے گا اس بیماری کی طرف جو کہ اس موسم میں آ سکتی ہے. یہ آج کل کا موسم جو ہے، آج کل کا جو سیزن ہے، جو وہ آگے جا کے برسات کے موسم میں آ جائے. برسات میں بھی آپ کو پتا بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے. گما پنجابی کہنے ایسی گما لگ گیا ہے.
اب یہ ساری چیزیں لیڈ کریں گی اس جراثیم کو گرو کرنے میں اور جانور میں وہ بیماری بننے میں. اب یہ بیماری کرے گی کیا؟ یہ تو آ گیا اس کا سسٹم جو جراثیم ایکٹیویٹ ہو گیا. کرے گی کیا؟ یہ کرے گی چھوٹے جانوروں میں تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے جانور مر جاتا ہے, اور بڑے جانوروں میں بھی بہت زیادہ چانس ہے مر جائے, مگر اس کے اندر چونکہ جان زیادہ ہوتی ہے, قوت مدافعت کا نظام بہتر ہوتا ہے چھوٹے بچے کی نسبت, تو وہ تھوڑا سا سروائیو کر سکتا ہے, ٹریٹمنٹ کو رسپانس بھی کر جاتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری جو کام ہوگا وہ ہوگا کیا کہ اس کے گل گھٹو, چونکہ گل گھٹو کہا جا رہا ہے مینز پنجابی میں جس کو گل گھٹو ہے گلا دبایا جاتا ہے اس کا جو ریسپریٹری سسٹم ہے, یہ جو ٹریکٹ ہے جس کو ہم ٹریکیا کہتے ہیں, اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ, جانور سانس نہیں لے سکتا آرام سے. عام طور پر عام فارمرز کو اتنی اویئرنیس ہو چکی ہے کہ وہ جانور کے سانس لینے کے رویے سے یا اس کی تکلیف سے اندازہ کر سکتا ہے کہ یار اس کو شاید گلگوٹو ہو گیا, مگر سانس کی دقت کے ساتھ سانس لینے کے ساتھ ساتھ ہائی ٹیمپریچر یعنی بخار کا بہت زیادہ تیز ہو جانا, ٹھیک ہے سر, اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے. اور جانور پانی نہیں پی سکتا آرام سے, بہت دقت ہوتی ہے, سر نیچے کر دیتا ہے, نیچے سر رکھتا ہے کیونکہ سانس لینے میں دقت ہوتی ہے, نیچے کرتا ہے تو تھوڑی آسانی ہوتی ہے, ہر وقت منہ سے رانے تھوک وغیرہ میوکس وغیرہ گرتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کھا پی نہیں پاتا, سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. اور ریسپریٹری پرابلم کسی بھی جاندار کے اندر ریسپریٹری پرابلمز ایسی پرابلمز ہیں کہ چونکہ انوائرمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے لنگس کا, اب وہ ٹریکیا کو ڈسٹرب کرتا کرتا لنگس میں اٹیک کرتا ہے, لنگ سے پھر انٹسٹائن میں بھی اٹیک کرتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جانور چونکہ سانس لینا ایک بنیادی ضرورت ہے ہر جاندار کی, اس کو آکسیجن چاہیے, اس کو سانس لینے کے لیے زندہ رہنا, سانس لینا ضروری ہے, آکسیجن ضروری ہے. اب اس میں دقت آئے گی, ظاہر سی بات ہے وہ لیتھل فیٹل ہو سکتا ہے, وہ اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. اس لیے فوری طور پر جیسے بھی ہو ان کیس خدا نہ خاصہ کسی بھی فارمر حضرات کے مال جانور کو اگر کوئی ایسی نشانیاں آپ دیکھیں تو اپنے قریبی ہسپتال, قریبی شفاخانہ حیوانات جو کہ محکمہ لائف اسٹاک کے قریبی پورے ضلع سیالکوٹ میں جہاں پہ بھی قریبی ہمارا سٹاف موجود ہے, ہمارے ہاسپٹلس موجود ہے, وہاں پہ ہمارے قریبی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے اس کو ضرور چیک کروائیں اور اس کا باقاعدگی سے 1 ہفتہ کم از کم علاج کروائیں. جس طرح وہ ایڈوائز کرتے ہیں اس طرح علاج کیا جائے تاکہ ہو سکے اس کا علاج. یہ تو ہو گیا علاج. اس میں تھوڑا سا اصل پوائنٹ کی طرف ہوں گا. علاج جہاں تک ہم کہا جاتا ہے کہ علاج وہ کیا کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے. بالکل ایک عام مثال مشہور ہے, ہمارے فارمر حضرات کو بھی پتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اب یہ تو ہو گیا علاج, اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے کسی کے فارم پہ, کیونکہ بیماری آئے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ کنٹیجیس ہے, متعدی ہے, دوسرے جانوروں کو بھی لگ سکتی ہے, ایک کو لگے دوسرے کو لگ جائے گی, تیسرے کو لگ جائے گی. اس میں یہ بھی بہت زیادہ چانس ہے. دودھ تو کم ہونا ہی ہونا ہے, جانور کا جان پہ بن جاتی ہے, اس لیے نقصان بہت زیادہ فارمر کا ہوتا ہے. اب ضرورت کیا ہے, پرہیز کیا ہے. پرہیز اس کا سب سے بیسٹ علاج ہے ویکسین. جس طرح کرونا کی ویکسین کروانے کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت زیادہ اسٹیپس لیے ہیں کہ ویکسین کروائیں. پولیو کیا جا رہا ہے, اسی طرح ہیموریجک سیپٹیسیمیا گلگوٹو کی ویکسین کی جاتی ہے محکمہ لائف اسٹاک کی طرف سے, جس کا کہ اسکیجول شروع ہو چکا ہے. ہمارے محکمہ لائف اسٹاک کی ٹیمیں آج کل اس پہ کام کر رہی ہیں. کوئی بھی فارمر حضرات جہاں پہ بھی ہے فارمر حضرات اپنے متعلقہ جو ویٹرنری ہاسپٹل ہے یا ڈسپینسری ہے وہاں پہ آپ جا کے اپنے اسٹاف جو محکمے کا اسٹاف ہے ان سے جا کے بات کر سکتے ہیں, ان سے کہہ سکتے ہیں اگر ان سے مس ہو گیا کسی کا, تاکہ اپنے جانوروں کو ان دنوں میں جو کہ فروری مارچ میں ویکسین کا شیڈیول ہے ہمارا محکمے کی طرف سے, اس کی ویکسین لگوائیں. اور یہ ویکسین آئل بیسڈ ہے, یہ 1 سال پورا کام کرتی ہے. پہلے یہ شیڈیول چلا کرتا تھا ہمارا بارشوں سے پہلے, ٹھیک ہے سر, یعنی ستمبر سے اگست سے پہلے. اب یہ چینج ہو کے آ گیا ہے جنوری, فروری اور مارچ کے اندر. بالکل اس لیے کہ ہم کولڈ چین کو پراپرلی مینٹین کر سکیں اور ہمارے جانوروں جو ہمارے لوگوں کی اصل سرمایہ ہوتا ہے, ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, ان لوگوں کو بچایا جا سکے.
اپنے فارمر حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے متعلقہ ہاسپٹل میں جائیں, اپنے سٹاف جو محکمہ لائف اسٹاک کا سٹاف ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اپنے جانوروں کو گلگوٹو کی ویکسین لازمی کروائیں, اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہ فری آف کاسٹ ہے. گورنمنٹ آف پنجاب اس پہ کوئی پیسہ چارج نہیں کر رہی ہے, ویکسین بالکل فری ہے, اور اپنے جانوروں کو ویکسین لازمی کروائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ہے وہ قیمتی مشورے کا. جو نئے آنے والے فارمر ہیں کچھ ہمارے, ان کے لیے میں آپ سے کوئی 2-3 کویشچن ہے جو ہمیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں. ایک تو سر یہ جو HS بیماری ہے گلگوٹو جیسے آپ نے فرمایا, اس کی علامات کیا ہے جسے ایک عام لے مین جج کر سکے کہ ہمارے جانوروں کو گلگوٹو کی بیماری درپیش ہے یا ڈاؤٹ ہے؟ جی سر. سر میں نے جیسے آپ نے پہلے ذکر بھی کیا کہ ان میں سب سے زیادہ جو پرومیننٹ سمٹم آئے گا, جو اہم نشانی آئے گی جانوروں میں, جی سر, وہ یہ سب سے بڑی آئے گی کہ وہ جانور سانس لینے میں دقت کرے گا, ٹھیک ہے سر, کھانا پینا کم کر دے گا, اور بخار کا بہت زیادہ تیز ہو جانا. ٹھیک ہے سر. اب بخار ایک تو تھرمامیٹر سے چیک کیا جاتا ہے, مگر ہمارے فارمر حضرات اتنے ہسبینڈری پریکٹسز کو سمجھتے ہیں, جانور کو مال ڈنگر کو ڈیل کرنے کو سمجھتے ہیں, وہ جانوروں کے منہ میں ہاتھ رکھ کے چارہ ڈال کے بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کو بخار ہے یا نہیں ہے. ہائی رائز آف ٹیمپریچر ہوتا ہے, 106 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے, اس لیے بخار کا ہونا, سانس کی دقت کا ہونا, اور کھراڑا, پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کھراڑے کی آواز آتی ہے. جی ٹھیک ہے جی, جانور کھراٹے میں آتا, غر غر کی آوازیں آتی ہے. تو اس طرح کے ساؤنڈز ایسے لگے, جانور کھانا پینا چھوڑ دے, سانس لینے میں دقت کرے, اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہو بہت زیادہ, وہ کھا پی نہ رہا ہو, تو فوری طور پر اپنے قریبی جانوروں کے معالج سے رابطہ کریں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اور سر یہ جو ویکسینیشن جیسے آپ نے کلیئر کر دیا ہے, میں اگر آپ کی بات کو جو ہے وہ ریپیٹ کر سکوں فارمرز کے لیے, ایک تو محکمہ لائف اسٹاک کی طرف سے فروری مارچ میں گلگوٹو کی ویکسین فری کی جاتی ہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ سال میں یہ ایک ہی ویکسین آئل بیس آپ نے بتایا ہے. جی. اور یہ 1 سال پورا اس کی پروڈکشن ٹائم ہے, نیکسٹ ایئر پھر کروا لیں. اور اگر خدا نہ خاصہ کسی کا جانور بیمار ہو جائے تو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ بالکل فری اس کا علاج کرتا ہے, اور اس کی سہولیات ہر تقریباً شہر گاؤں میں موجود ہے. تقریباً ہمارے متعلقہ ہاسپٹلز میں سرکاری ہمارا سٹاف موجود ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ ایڈ کر دینا چاہتا ہوں, بعض اوقات ہمارے جانوروں کو چونکہ جب بیماری آتی ہے نا, بعض اینٹی بایوٹکس ہمیں باہر سے پرچیز کرنی پڑتی ہے. وہ ایڈوائز کرتے گا ڈاکٹر, چونکہ جانور کو بچانا پرائم ٹاسک ہوتا ہے, اصل ضرورت ہوتی ہے جانور کو بچانا. ٹھیک ہے سر. بعض اوقات ہاسپٹلز میں اس لیول کی ہائی پوٹینسی میڈیسنز اویلیبل نہیں ہوتی ہیں, اس کے لیے اگر کوئی ڈاکٹر صاحب آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں تاکہ جانور کو بچانا, پھر وہی بات پنجابی میں جس کو کہتے ہیں سونے نال کڑھائی مہنگی نہیں ہے, کیونکہ جانور بچانا ٹاسک ہوتا ہے. اگر وہ ایڈوائز کر دیتے ہمارے ڈاکٹر صاحب تو وہ آپ کو یوز کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ ایفرٹ سے بہت سارے فارمر بھائیوں کا بھلا ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر ہمیں ٹائم دینے کا. اللہ حافظ.